معزز سامعین، السلام علیکم۔ آج جس کتاب کی ریکارڈنگ آپ کے سامنے پیش کی جائے گی اس کا عنوان آبلہ پا ہے۔ اس کی مصنفہ رضیہ فصیح احمد ہیں اور یہ ناول سن 2003 میں اکادمی بازیافت کراچی سے شائع ہوا۔ میں ہوں صداکار حمیرہ سعید۔ یہ ریکارڈنگ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کی جا رہی ہے۔ چند دن بعد جب وہ مشن اسکول کے پست ترین درجے میں داخل ہو گئی تو واقعی اس کے دل کے خالی خانے میں ہوا سے بھرنے لگی۔ مننے ڈیسک، پلائی ووڈ کے درمیان میں پھول پڑی چھوٹی چھوٹی پیڑیاں، اسکول میں اسے گھر سے کہیں زیادہ لفٹ ملنے لگی۔ کرسچن استانیہ اسے خاص طور پر پسند کرتی تھیں۔ بس میں لڑکیاں اسے گود میں بٹھانے کے لیے آپس میں لڑا کرتی تھیں۔ اسکول سے گھر تک اور گھر سے اسکول تک وہ بس میں گودیوں میں ہی جاتی۔ اس کے سرخ گالوں پر یوں چٹا چٹ پیار کیے جاتے کہ وہ سرخ انگارہ بن جاتے اور وہ جھنجھلا جاتی۔ راجہ صاحب اپنی ریاست کے اسکول کو دیکھنے آئے تو اسے ایک نہایت خوبصورت بڑے بڑے پھولوں والے ریشمی فراق پہنا کر راجہ کے گلے میں ہار ڈالنے کو کہا گیا۔ راجہ صاحب نے اسے پیار کیا تو ان کی مونچھیں اس کی ناک میں گھس گئیں اور اسے چھینک آ گئی۔ انہیں بتایا گیا کہ یہ اسکول کی سب سے کم عمر، سب سے خوبصورت اور بے حد ذہین بچی ہے۔ قریب تھا کہ راجہ صاحب ایک دفعہ پھر اپنی مونچھیں اس کی ناک پر آزمائیں کہ وہ 2 قدم پیچھے سرک گئی۔ کاغذ کے تاج پہن کر رنگین چھڑیوں کے ساتھ ڈرل کرنے میں شامل تھی۔ بچوں کے ڈرامے میں بھی جب ایک بچی کی ضرورت آن پڑی تو اسے ہی لے لیا گیا۔ بڑی لڑکیوں کے میک اپ روم میں وہ خود کو کتنا بڑا، کتنا اہم محسوس کرتی۔ باتیں کرتے کرتے لڑکیاں مسکرا کر اس کی طرف دیکھتی اور کہتی، خوب ایکٹنگ کرتی ہے یہ لڑکی۔ پھر کوئی لڑکی جھک کر اسے پیار کر لیتی۔ اس کی آنکھوں میں شرارت کی چمک، تو دیکھو یہ بہت شریر ہوگی، کیوں ہے نا؟ وہ اس سے پوچھتی، وہ نفی میں گردن ہلا دیتی۔ اس نے تو کبھی ایسی کوئی خاص شرارت نہیں کی تھی۔ اس کی آنکھ کی چمک جھوٹی ہوگی۔ وہ تو ہمیشہ سے اچھی بچی بننا چاہتی تھی کہ ماں باپ، دادا دادی، پاس پڑوسی اسے پیار کریں، لیکن باوجود اس تمام کوشش کے شاید کبھی کسی نے یہ دیکھنے کی بھی کوشش نہیں کی تھی کہ کس طرح وہ اپنی آنکھوں کی فطری چمک کے خلاف نیک بچی بننے کا مجاہدہ کر رہی ہے۔ کسی کو اتنی فرصت ہی نہ تھی اور اس کے دل کا خالی خانہ جس میں اسکول میں تھوڑی دیر کو ہوا بھر جاتی، گھر جا کر کوڑے میں پڑے ہوئے اس خالی ڈبے کی طرح کھنکنے لگتا جس میں 2-4 کنکر پڑے ہوں۔ اس دن گھر آئی تو بہت کچھ سنانے کو اس کی طبیعت مچل رہی تھی، مگر اس سے کپڑے بدلنے اور کھانا کھانے کو کہا گیا۔ اس کام سے فارغ ہو کر اس نے دیکھا کہ امی دوپہر میں کمرہ بند کر کے اور بچوں کو شور نہ کرنے کی تلقین کر کے سو چکی ہیں اور سب بہن بھائی بڑھ کے پیڑ پر لنگوروں کی طرح لٹک رہے ہیں۔ اس نے بڑے بھائی کو سارا قصہ سنانا چاہا مگر وہ الٹا چڑھانے لگے۔ اچھا تو آپ نے راجہ صاحب کو ہار پہنایا اور انہوں نے لے کر ایک چانٹا آپ کے گال پر مارا، جبھی تو اتنے لال ہو رہے ہیں گال۔ آپ نے رونا شروع کیا تو انہوں نے ایک اور، کوئی بھی نہیں، وہ روحانسی ہو کر چلائی۔ ہاں، تو یوں بات ختم ہو گئی۔ لیکن اس دن سے اسکول میں اس کی ایک خاص پوزیشن بن گئی جس کو اسکول میں آنے والا کوئی اجنبی میں بھی محسوس کر سکتا تھا۔ ایک دن مس پولک اور مس سنہا نے اس سے کہا کہ آج شام کو اس کے گھر آئیں گی۔ وہ شرما کر ہنس دی۔ بس میں بہت سی لڑکیاں روز اس سے یہی کہا کرتی تھیں کہ ہم تمہارے گھر آئیں گی، بتلاؤ کیا کھلاؤ گی۔ گھر آ کر اس نے امی سے کچھ نہ کہا۔ شام کو جب وہ مٹی میں ہاتھ ڈالے جانے کیا علم غلم بنا رہی تھی کہ مس پولک اور مس سنہا رنگین چھتیاں تھامے ان کے احاطے میں داخل ہو رہی تھیں۔ وہ سر پر پیر رکھ کر بھاگی اور پھولی ہوئی سانسوں کے درمیان امی کو صورتحالات سے مطلع کیا۔ امی اس سے بھی زیادہ گھبرائیں۔ ہاں نہیں تو نگوڑ ماریاں بچوں کے گھر میں بغیر اطلاع چلی آئیں، جانے کمرے کیسے کیسے پڑے ہوں گے۔ خیر جوں توں کر کے ان کو بٹھایا گیا، وہ بھی ہاتھ دھو چپل میں انگلیاں ڈال دروازے کے پیچھے کھڑے ہو کر انگلیاں چٹکھانے لگی۔ مس پولک اور مس سنہا امی سے اس کی تعریفیں کرتی رہیں، بڑی پیاری بچی ہے اور بہت ذہین، سب سے زیادہ نظمیں یاد ہیں، آپ نے نہیں سنی؟ نہیں تو، امی نے ننھے کو تھپکتے ہوئے کہا۔ مس سنہا نے اسے دیکھا اور کھینچ نکالا۔ چلو امی کو پوئم سناؤ۔ اس نے فر گاڑی چھوڑ دی۔ ایسے نہیں، ٹھیک سے اشارے کر کے۔ تب اس نے بہت سی نظمیں اردو اور انگریزی میں سنائیں جن کو سن کر امی کی باچھیں کھلیں۔ بولی، ویسے تو سنا تو میں نے بھی کئی دفعہ تھا اسے یہ نظمیں پڑھتے ہوئے، مگر میں نے سوچا جانے کیا بکواس کرتی رہتی ہے، بلکہ میں نے تو کئی دفعہ ڈانٹا بھی کہ یہ ہر وقت کیا بکاوک کرتی ہو تو۔ مس سنہا اور مس پولک امی کی سادگی پر ہنس پڑیں۔ چائے کے بعد رخصت ہو گئیں تو امی نے سارا حال اس کے بابا کو سنایا۔ بابا نے باہر جاتے جاتے لمحے بھر کو رک کر کہا، ہاں ہمیں بھی تو سناؤ کچھ۔ وہ خوشی سے پھول کر سنانے لگی، ہم ہیں چھوٹے بچے کھیلنے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ ایک سارنگی لائے ہیں، ہاتھ سے سارنگی بنا کر روں روں روں۔ ہم ہیں چھوٹے بچے کھیلنے آئے ہیں، ہم اپنے ساتھ
ایک ڈھولک لائے ہیں، پیٹ تھپ تھپا کر ڈھب ڈھب ڈھب۔ خوب بھائی خوب، بابا ہنس پڑے۔ اچھا میں چلتا ہوں۔ وہ چلے گئے۔ ہم اپنے ساتھ ایک ڈھولک لائے ہیں، ایک موٹی سی آواز مسخرے پن سے چلائی، اور اس نے دیکھا کہ بھائی اپنا پھولا ہوا پیٹ کھول کر دھپ دھپا دھپ بجا رہے ہیں۔ ڈھب ڈھب ڈھب۔ چل ہٹ، یہ کیا بدتمیزی ہے، امی چلائیں۔ امی یہ جو ابھی کر رہی تھی سیبی۔ اس دن سے اکیلے میں ہر وقت اسے پھولے ہوئے پیٹوں کی تمسخرانہ ڈھب ڈھب سننی پڑتی، یہاں تک کہ اسے اپنی ساری نظموں سے نفرت ہو جاتی اور اس کی بڑی بڑی چمکیلی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگتے۔ اور جب تمام بہن بھائی بڑے بھائی کے سکھانے پر پریڈ کی شکل میں ڈھب ڈھب کرتے چلتے تو اس کے دل کا خالی خانہ ان پیٹوں کی طرح ڈھب ڈھب کر اٹھتا۔ مگر یہ اسکول بھی اس کی قسمت میں نہ تھا، وہاں سے ایک چھوٹی سی جگہ اس کا بابا کا تبادلہ ہو گیا۔ باجی جی نے کسی رشتے کی بہن کے بے حد اصرار پر علی گڑھ بھیج دیا گیا تھا۔ چند مہینے بعد علی گڑھ سے فیل فال ہو، نت نئے فیشن، بولنے کا خاص اسٹائل اور ہلکے ہلکے عطر لگانا سیکھ کر واپس آ گئی۔ اسکول کے بعد یہ خانگی زندگی اسے بے حد کھٹکنے لگی۔ باجی بیچاری بھی ہم وقت اپنے علی گڑھ کا رونا روئی جاتی۔ اب اس نے بڑے بھائی کی نقل کرنے کی ٹھانی، شاید اسی طرح سے ان کے برابر لفٹ ملنے لگے۔ درختوں کے پھنگوں تک وہ ان کے پیچھے پیچھے چڑھی، ایک ایک میل بھاگنا اور لوٹ کر ٹوٹی ہوئی پتنگ کی طرح پڑ رہنا، اور ایک دن تو وہ دل تھام کر اتنی اونچی ریلوے کی پلیا سے کود پڑی کہ راستے ہی میں اسے دم نکلتا ہوا محسوس ہوا، اور اس کے ساتھ ہی دیکھنے والوں میں سے کئی ایک چیخ پڑے۔ نرم بالوں پر جب اس کا جسم چھپکلی کی طرح جا کر پٹاخ سے گرا تو بہت دیر تک اسے ہوش ہی نہ آیا۔ پھر وہ کپڑے جھاڑتی کھسیانی ہنستی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اس دن تو بڑے بھائی بھی اس کے کمالات کے قائل ہو گئے۔ گھر آ کر انہوں نے یہ بات امی کو بتائی تو انہوں نے گھور کر دیکھا، مرے گی کسی دن، اور وہ باہر جا کر پھر بلبلوں اور موروں کے پکڑنے کی کوشش میں مصروف ہو گئی۔ اسے ایک عدد بلبل یا مور پکڑنے کا جنون سا ہو گیا تھا۔ وہ ایک درخت سے دوسرے درخت اور ایک جھاڑی سے دوسری جھاڑی تک چھپ چھپ کر جاتی، مگر اس کی آہٹ پاتے ہی مور اور بلبل تو 9 2 11 ہو جاتے۔ مغرب کے بعد جب دھندلکا چھا جاتا تو مور اپنی لمبی لمبی دمیں لٹکائے درختوں پر آ بیٹھتے، اور ان کی کوہو کوہو سے ساری بستی گونج اٹھتی تو وہ تہیا کرتی کہ کل ضرور ایک مور پکڑ لے گی۔ یہ دیکھ کر کہ بچے دادا میاں سے سوائے اردو اور حساب کے کچھ اور نہیں کر پاتے، انہیں وہاں کے واحد اسکول میں داخل کر دیا گیا۔ یہ اسکول کس گھر سے کوئی 1 میل کے فاصلے پر تھا۔ کسی زمانے میں دھرم شالہ تھی، نزدیک ایک بڑا کنڈ تھا جس کے چاروں طرف سیڑھیاں تھیں جو پتلی ہوتی چلی گئی تھیں۔ تلا بھی خشک تھا، جب پانی ہوگا تب بھی تارا بن کر چمکتا ہوگا۔ ایک طرف قد آدم 4 دیواری میں بہت سے درخت تھے۔ اس اسکول میں صرف یہی بہن بھائی تھے جو اجلے کپڑوں، فراقوں اور نکروں میں جیسے جدید ترین ملبوسات میں پائے جاتے تھے۔ شاید اسی لیے اسکول ماسٹر ان سے اتنے ہی مرعوب تھے جتنے کسی اسکول انسپکٹر سے۔ صبح کو جب دعا ہوتی تو سارے بچے قطاروں میں کھڑے ہو کر پورے منہ کھول کھول کر سارا زور لگا کر چلاتے، یوں ایشور کی پرارتھنا کرتے گویا ایشور خدا نخواستہ بہرا ہو۔ پہلے دن تو صبا کو محسوس ہوا جیسے پرارتھنا اس کے کان کے پردے پھاڑ دے گی، مگر جلد ہی وہ اس کی عادی ہو گئی۔ یہ وہی روایتی اسکول تھا جہاں ماسٹر صاحب دھوتی لپیٹے کھرے پلنگ پر نیم کے درخت کے نیچے لیٹے رہتے، بچے ان کے پیر دابتے، چند لڑکے مسالہ پیسنے، برتن دھونے، ہانڈی چڑھانے اور کنویں سے پانی لانے کا کام انجام دیتے، اور باقی لکڑیاں چننے کے بہانے جا کر نزدیک کے باغ میں کھیلتے۔ ان سب بہن بھائیوں کو کام کرنے کی سختی سے ممانعت تھی، اس لیے یہ ہمیشہ آخری گروپ میں پائے جاتے۔ جب اسکول کا وقت ہوتا تو سب لڑکے لڑکیاں بستے گلے میں ڈالے سوئے سو ہوئے لاٹ صاحب کو سلام کر کے اپنے گھر کی راہ لیتے۔ اس بستی میں یہ واحد ماسٹر تھے، اور باجی کا پڑھنا بھی ضروری تھا۔ پردے کی وجہ سے وہ اسکول نہ جا سکتی تھیں، یا اس وجہ سے کہ وہاں اتنی اونچی کوئی کلاس نہ تھی، اس لیے انہیں ماسٹر صاحب کو باجی کے پڑھانے پر مقرر کیا گیا۔ شام کو جب وہ آتے تو اسے اور بڑے بھائی کو کتابیں تھما کر وہاں بھیج دیا جاتا۔ ماسٹر صاحب باجی کو تو بڑے چاؤ سے پڑھاتے اور انہیں یوں ہی ایک آدھ لفظ پڑھا کر ٹرخا دیتے جس کو یاد کرنے کی بھی فرصت نہ ملتی۔ دونوں ایک دوسرے کو اشارے کر کے اتنا ہنساتے کہ منہ سرخ ہو جاتا اور سانس پیٹ میں سما جاتا۔ بڑے بھائی کے ساتھ دوستی کا ایک یہی لمحہ اسے میسر آتا جب نہ وہ اس کا مذاق اڑاتے، نہ چلتے پھرتے سر پر دھول جماتے۔ باجی ڈانٹتی تو اور بھی ہنستی آتی، ماسٹر صاحب ڈانٹتے تو اور بھی زیادہ۔ جب ہنسی قابو سے باہر ہو جاتی تو انہیں ڈانٹ کر بھگا دیا جاتا، اور ادھر امی دیکھ پاتی تو فوراً کتابیں بغل میں دابے پھر واپس آ جاتی۔ غرض کہ اسے یاد نہیں کہ اس تمام اسکول عرصے میں یا گھر میں ایک لفظ بھی انہوں نے پڑھ کر دیا ہو۔ نامعلوم صورت حالات کی اطلاع کیسے طیابہ کو ہوئی؟ بھائی کے نام ان کا مخصوص طرز تحریر میں لکھا ہوا کارڈ آیا جسے صرف بابا ہی پڑھ سکتے تھے۔ اس میں انہوں نے تمام قابل تعلیم بچوں کو ان کے گھر بھیج دینے کی پیشکش کی تھی۔ کارڈ کے پیچھے شادہ باجی نے صبا کے لیے خصوصی سفارش کی تھی،
انہوں نے لکھا تھا، اتنی ذہین بچی کا وقت یوں برباد ہوتا دیکھ کر مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے۔ اس پیشکش اور ان کی روانگی کے درمیان کیا بحثیں ہوئیں، کیا نتائج نکالے گئے، کیا ہوا، اسے کچھ نہیں معلوم۔ اسے تو اتنا یاد تھا کہ ایک دن باجی، بڑے بھیا اور وہ ریل میں سوار چھکا چھک ایک بڑے شہر کی سمت جا رہے تھے۔ تعلیم حاصل کرنے کی غرض سے، ایک نہایت ہی بلند مقصد سے اسے محسوس ہو رہا تھا کہ اس حصول تعلیم کے لیے اسی طرح دریا و پہاڑ عبور کرتے اپنی منزل کی طرف وہ رواں دواں تھے۔ کچھ اسی قسم کی پاکیزہ سی مسرت تھی جو نئی جگہ کے خوف اور اس چھوٹی عمر میں والدین کو چھوڑ دینے کے رنج کے ساتھ اس پر طاری تھی۔ تایا ابا کے گھر کا کارخانہ بقول امی دنیا بھر سے نرالا تھا۔ یہاں حکومت عورتوں کی تھی۔ تایا ابا ہیڈ آف اسٹیٹ کی طرح الگ تھلگ رہتے تھے۔ یہ ان کے اپنے اصول تھے جن پر تمام دور و نزدیک کے بچوں کو چلنے کی ہدایت کی جاتی تھی، مگر ان کی نصیحتوں پر گھر ہی میں کم کان دھرا جاتا تھا۔ تایا ابا نے بڑے بیٹے کو کبھی قابل اعتنا نہیں سمجھا۔ ہر بات میں رائے منجلی صاحبزادی یعنی شاہدہ باجی سے لی جاتی تھی، جو خیر سے ایف اے کا امتحان دے رہی تھیں اور خاندان بھر میں علم و ہنر میں چیدہ تصور کی جاتی تھیں۔ ان شاہدہ باجی کے پرائیویٹ سیکرٹری تھیں اس کی باجی اور ان پر نظر تھی تایا ابا کے ولی عہد محترم کی۔ تائی اماں گھر کے سیاہ و سفید کی مالک تھیں۔ تایا ابا صرف اس وقت بولتے تھے جب ان کے خود ساختہ اصولوں میں سے کسی پر زد پڑتی ہو۔ اس طرح یہاں سے وہاں تک کیبنٹ میں عورتیں ہی عورتیں تھیں۔ یہ دیکھ کر اس نے چھٹ بھائیوں میں سرداری کے لیے ہاتھ پاؤں پھیلائے، مگر اتنی سی بچی کی بھی ساتھ ہی کیا۔ اس کی دال کچھ غلطی نظر نہ آئی۔ حکومت توری ایک طرف، الٹا ہر طرف نان کوآپریشن۔ بھائی صاحب جو شاہدہ باجی سے تیسرے نمبر پر تھے، اس سے بطور خاص جلتے تھے اور ان کی ضد کے آگے ساری کی ساری ہوم گورنمنٹ عاجز تھی۔ یوں اس کے بڑے بھائی اور یہ بھائی سب مل کر ایک اور 11 ہو گئے۔ اب اس کی اور اس سے 2 سال بڑی تایا زاد بہن کا یوں مذاق بنایا جاتا کہ وہ رونقی ہو جاتی۔ ابھی تو سوئی بھی نہ پکڑی تھی، کبھی اس نے اسماعیل گرلز اسکول میں آ کر کرنی پڑی۔ جو سلائی تو وہ یوں بخیے بھرتی جیسے کپڑے پر بھرٹ چپکاتی جا رہی ہو، اور یہ ارمانوں سے سلا ہوا کپڑا جو ہاتھ لگتا بھائی صاحب کے تو سارے محلے میں یوں نچایا جاتا کہ 2-4 جگہ بے جگہ لگے ہوئے ٹانکے بھی ٹوٹ کر جھڑ جاتے اور اس کی ساری محنت خاک میں مل جاتی۔ اس کی تایا زہد بہن امو کا بھی یہی فسیتا رہتا۔ اس کی گروپس رپورٹس جب تک 7 محلوں میں نہ گھوم جاتی تایا ابا کے سامنے نہ رکھی جاتی۔ وہ بھی چڑھ کر بھائی صاحب کے بجائے گھنٹوں بھینسا بھینسا کہتی۔ یہ نام ان پر اسم بامسمہ کی طرح چسپا تھا، اس لیے وہ دھپا دھپ امو کی پیٹھ پر مکے برساتے۔ اس طرح جب کہ چھت بھائیوں میں جوتیوں میں دال بٹ رہی ہوتی تھی، اوپری طبقے میں سب کی خوب گاڑی چھن رہی ہوتی۔ مل مل کر جب پکوان تلے جا رہے ہیں، پر وہ کلب میں جھولوں پر گانے اور چاندنی رات میں بیت بازی اور جمعے کے جمعے ایک اور ہلڑ بازی کے مار بھر بھر کے بالٹیاں ایک دوسرے پر پانی ڈال رہی ہیں۔ یہاں سے وہاں تک سارا صحن اور سارے کمرے بھگو دیے ہیں اور سب کی سب گیلی چوہیاں بنی پھر رہی ہیں۔ دیکھتے دیکھتے سب بچے اور کبھی کبھی تائی اماں بھی اس بے رنگ کی ہولی میں شریک ہو جاتی۔ ولی عہد بھائیوں کے دوستوں پر جو ادھر ادھر سے چھٹیاں گزارنے آئے ہوتے، بڑے طریقے سے نہ جانے کس کس کے دھوکے میں گڑوں پانی انڈیل دیا جاتا، اور جب وہ تولیہ سمیٹ نئے براق کپڑے لے غسل خانے میں چلے جاتے تو دروازوں کے پیچھے چھپ چھپ کر خوب خسر پسر ہوتی کہ کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں۔ غرض یہ کہ ان لوگوں کی ہر بات میں ایک رکھ رکھاؤ، ایک پراسراریت، ایک رومانس تھا، اور یہاں لے دے کے وہی چوٹی پکڑ کے کھینچ دی تو گیلی زمین پر تڑ سے جا گرے۔ اس کے علاوہ ان باتوں میں جو اسے بڑی رومانٹک نظر آتی، تایا ابا کے گھر میں ہونے والی پڑھائی تھی۔ اب پڑھائی کا یہ سلسلہ تھا کہ رات کو دیر تک بتیاں جل رہی ہیں اور یہاں سے وہاں تک لوگ باغ ہیں کہ کتابوں پر جھکے ہوئے ہیں۔ بالکل اس ہاسٹل کا سما لگتا جہاں امتحان سر پر سوار ہو۔ وہ سر شام ہی سو جاتی، مگر جب آنکھ کھلتی تو بڑوں کو یوں پڑھائی میں مشغول دیکھ کر اسے بڑا اچھا لگتا، گویا تعلیم کی اہمیت اور عظمت کا نقش اس کے دل پر بیٹھا جا رہا ہے۔ پردے کے پیچھے سے پڑھنا بھی اسے بے حد رومانی نظر آتا۔ اپنے بامن ماسٹر صاحب چاہے لاکھ سیدھے سبھاؤ کے ہوں، مگر ذرا آنکھ جھپکی کہ دیکھ رہا ہوں بی بی کا ورد شروع ہو جاتا، اور پردے کے پیچھے سبحان اللہ ترکی ٹوپی والے ماسٹر صاحب پردے کے ایک طرف، باقی ساری لڑکیاں دوسری طرف۔ اچھا تو جمیلہ بھی ہیں، جمیلہ بھی جو تخت پر دور بیٹھی اپنا دوپٹہ چن رہی ہیں، ہنکارہ بھرتی، پھر پڑھائی شروع ہو جاتی، جس کے درمیان جمیلہ بی کی کئی مرتبہ اپنے کمرے اور باورچی خانے کا چکر لگا لیتی، اور اگر کہیں ماسٹر صاحب کہتے سن رہی ہیں نا جمیلہ بی، تو شاہدہ باجی یا کوئی اور ہنکارہ بھر دیتا۔ کبھی کبھی چوری پکڑی جاتی تو ماسٹر صاحب ذرا کی ذرا خفا ہو جاتے، مگر اتنی بہت سی جوان کھلکھلاہٹوں اور جانی سنجیدہ آپا کی پکار اور شرمائی شرمائی معافیوں کے آگے سپر ڈال راضی برضا ہو جاتے۔
جمیلہ بی کے بعد سنجیدہ پا یا سنجیدہ آپا کی پکار ہوتی، وہ باورچی خانے میں سے ہمیشہ بڑبڑاتی ہوئی نکلتی۔ ان کا بگڑنا بھی صحیح تھا، اب کہ ان سے چھوٹی چھوٹی ساری بہنیں میٹرک، ایف اے اور مڈل کی پڑھائیوں میں مشغول تھیں، انہیں RAT ریٹ اور CAT کیٹ کا سبق دیا جاتا تھا، وہ بھی ان کے زنگ لگے ذہن سے ذرا سی دیر میں صاف ہو جاتا۔ آج تک ان کی سمجھ میں نہیں آیا کہ انہیں اس وقت انگریزی کیوں نہ پڑھائی گئی جبکہ ان کے پڑھنے کی عمر تھی، اور جب وہ نکل گئی تو اب آخر یہ مصیبت ان کے سر کیوں لادی جا رہی ہے۔ ان کا نکاح ہو چکا تھا، چند دن میں جا کر دوسرے گھر میں ہانڈی چولہا جھونکنا تھا۔ وہ سوچتی یہ RAT ریٹ اور CAT کیٹ کیا، وہ مسالوں میں بھونوں گی، مگر تایا ابا کا حکم اسی معاملے میں اٹل تھا۔ بچوں کی پڑھائی اور صحت کا خیال ان کے ایسے اصول تھے جن کو بجات طور پر ان کی کمزوری کہا جا سکتا ہے۔ لڑکے تو لڑکے، لڑکیوں تک کی باقاعدہ ورزش کا اہتمام تھا۔ گھر میں بیڈمنٹن اور ٹیبل ٹینس کا سارا سامان موجود تھا۔ بڑے سے صحن میں ایک طرف بیڈمنٹن کورٹ تھا، سہدرے میں ایک طرف ٹیبل ٹینس کھیلی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ ان کے گھر میں قدم رکھنے والے ہر پیر و جواں پر بڑے صحن کے 40 چکر، 1 چمچہ مچھلی کا تیل اور دن میں 2 مرتبہ لمبے گہرے سانس فرض ہو جاتے تھے۔ ہاں تو ذکر ہو رہا تھا پڑھائی کا۔ پردے کے پیچھے ہونے والی پڑھائی میں صرف شادہ باجی سنجیدہ تھیں۔ وہ بڑی باقاعدگی سے پردے کے پیچھے کرسی ڈال کر پڑھتی۔ ان کی چوڑیوں کی وہ مانوس کھنک برابر ماسٹر صاحب کے ذہن کو بھٹکاتی رہتی۔ کتاب لینے اور دینے کے علاوہ وہ اپنا کوندا سا ہاتھ نکال کر پیراگراف یا جملے پر انگلی رکھ کر بتایا کرتی، اور کبھی کبھی ایسے سوالات پوچھ لیتی کہ ماسٹر صاحب جو بیچارے خود کالج کے طالب علم تھے گھبرا کر پھر کسی دن بتانے کے وعدے پر ٹالتے۔ یہ شادہ باجی چوڑیوں اور پھولوں کی بہت شوقین تھیں۔ ان کے ہاتھ بھی میدے کی طرح سفید اور مکھن کی طرح ملائم تھے۔ ایک دن آنگن میں سے چنبیلی کے پھول توڑ گجرا بنا ہاتھوں پر لپیٹ لیا۔ اس ہاتھ سے ماسٹر صاحب کو کتاب جو پڑھائی، کتاب بھول بھال انہوں نے ان کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اب تو ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ گئے۔ اندر جمیلہ بھی سنجیدہ باجی بیٹھی ہوئی تھیں، آہستہ سے پھولے سانسوں کے درمیان بولی، چھوڑیے نہ۔ اب بھی نہ چھوڑا تو زبردستی کی۔ آخر ماسٹر صاحب نے ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ دل تھامے سرخ انگارہ گا لیے وہاں سے بھاگی تو سیدھے اپنے کمرے میں پہنچ کر دم لیا۔ باجی نے تاڑ لیا کہ دال میں کچھ کالا ہے۔ وہ چلی تو سبھا بھی ان کے پیچھے ہو لی۔ آنکھوں میں آنسو لیے تمتماتے چہرے سے انہوں نے باجی کو سارا قصہ سنایا۔ اب باجی ہنسی تو ہنسی، اور پھول پہنو بھی بنو اور لگاؤ مہندی۔ وہ بیچارے کیا کریں، انہوں نے تو صرف ہاتھ ہی پکڑا، کوئی اور ہوتا تو قدموں میں گر کر جاں بحق ہو جاتا۔ چلو ہٹو، اترا رہی ہیں، یہاں جان پر بن رہی ہے۔ اللہ اب کیا ہوگا، میں تو اب انہیں پڑھوں گی، خدا قسم۔ نہ پڑھنا نہ پڑھنا، تایا ابا کو ساری بات بتا دینا۔ ہائے اللہ، ابا سے کبھی نہ کہنا، سنا تو پھر۔ وہ بستر پر دل تھامے اونٹ گئیں، آنسو آنکھوں سے نکل نکل کر تکیا بھگونے لگے۔ اللہ تم کیوں رو رہی ہو؟ اچھا سمجھی، خوشی کے آنسو ہیں کہ ایک ترکی ٹوپی کو اتنی توفیق ہوئی، اللہ قسم ماروں گی۔ وہ اٹھ کر بھاگی تو جمیلہ بھی اور سنجیدہ پا سے ٹکر ہوئی۔ معلوم ہوا ماسٹر صاحب کی طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آج نہیں پڑھائیں گے۔ دوسرے دن سے انہوں نے اپنی ماں کی بیماری کا بہانہ کر کے پڑھانا بند کر دیا۔ اب تایا ابا کے دوست کے ایک لڑکے زاہد بھائی، جن سے گھر میں پردہ نہیں تھا، شاہدہ باجی کو پڑھانے آنے لگے۔ ان کا پڑھایا جانا تو قطعی ضروری تھا۔ باقی کے پھٹیچر طالب علم بامن ماٹ صاحب کے سر تھونپ دیے گئے۔ ان کا یہ قصہ تھا کہ کبھی تایا ابا کے شاگرد رہے تھے، مگر اب تو استاد کے بچے بھی ان کے استاد نظر آتے تھے، گو کہنے کو وہ سب ان کے شاگرد تھے۔ ایک کھیپ تھی شاگردوں کی جس میں ایک سے ایک چلتا پرزا۔ اس پر میاں صاحب کا احترام تھا کہ ہر دم ان کے پاؤں کی زنجیر تھا۔ کوئی چیلا اپنے گرو کی یا کوئی مرید اپنے پیر کی اتنی عزت کاہے کو کرتا ہوگا جتنی یہ اپنے استاد کی کرتے تھے، یہاں تک کہ ان کے بچوں اور بھتیجوں کا دل ہاتھوں میں رکھتے تھے۔ آج تو ماٹ صاحب بچے والی دیکھنے کی ضد کر رہے ہیں۔ شادہ باجی دروازے کی اوٹ سے کہتی، اچھا شادہ بھی دکھا لاتا ہوں۔ ماسٹر صاحب اپنی دھوتی پھٹکار کر ایک کونا تھام کے بچوں کی پلٹن کو لیے دیوالی دکھانے چل پڑتے۔ پڑھائی کے دوران ہر 20 منٹ کے بعد 5 منٹ کی چھٹی میاں صاحب کے حکم سے ہوتی۔ اس چھٹی کے بعد بلا ناغہ آدھے طالب علم ان تک پہنچتے، باقی چھوٹے فتنے بن بن کر بستر پر پڑ جاتے گویا نیند میں بے ہوش ہیں، مگر نہ کبھی ماٹ صاحب نے نہ کبھی ان کے استاد نے اس بات کی سچائی کو پرکھنے کی کوشش کی۔ پڑھائی ضروری تھی مگر صحت بھی ضروری تھی، اور بچوں کا جلد سو جانا صحت کے لیے مفید تھا۔ ماٹ صاحب کو چلانے کی روز ایک نئی ترکیب سوچی جاتی۔ یہ ترکیبیں کبھی انفرادی ہوتیں، کبھی اجتماعی۔ علیحدہ کی جانے والے ترکیبوں میں بھینسے کا پلہ سب سے بھاری ہوتا۔ ان ماٹ صاحب کے عجیب و غریب قصے کنبے میں تھے۔ مثلاً ایک مرتبہ تائی اماں کے بھائی کی بیماری کا تار آیا۔ تائی اماں جیسی بیٹھی تھیں اسی طرح سب بچوں کو سمیٹ سماٹ ریل میں سوار ہو گئیں۔ کہیں ان کے کپڑے غسل خانے میں بھیگے پڑے تھے۔ بامن ماٹ صاحب نے چھپ چھپ آ کے وہ کپڑے دھو کے پھیلا دیے۔ ان دنوں وہ فارسی میں MA کر رہے تھے۔
استاد کے گھر ایک علیحدہ کمرے میں رہا کرتے تھے۔ جب تایا ابا نے ٹوکا کہ یہ کیا ہو رہا ہے تو انہوں نے سر جھکا کر کہا، اماں جی میری اماں کے برابر ہیں، میں کبھی کبھی ان کی دھوتیاں بھی دھو کر ڈال دیتا ہوں، مجھے اس میں سکھ محسوس ہوتا ہے۔ نہ جانے وہ کیسے برہمن تھے جو ان کے گلاسوں میں پانی پی لیتے، یہ آج تک کسی کو پتہ نہیں چلا کہ اس پوری پلٹن کو پڑھانے کا وہ تایا ابا سے کچھ لیتے تھے یا نہیں۔ جب زاہد بھائی شاہدہ باجی کو پڑھا کر چلے جاتے تو اس کی باجی بڑی تیکھی مسکراہٹ لیے ان کے پاس جاتی اور پڑھائی کے درمیان ہونے والی باتوں پر کانا پھوسی شروع ہو جاتی۔ باجی انہیں چھیڑتی، توبہ واقعی تم کتنی کٹھور ہو، کتنی، کبھی جو حامی بھر لو۔ اللہ بھائی میں کیا کروں، یہ نہ جانے سب کے سب کیوں میرے پیچھے پڑ گئے ہیں۔ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہوئے، ایسے موقع پر باجی ضرور گاتی۔ بھاڑ میں جائے اچھی صورت، شاہدہ باجی خوش دلی سے مسکراتی، کوئی دن جا رہا ہے کہ یہ سب پروانے تمہارے اوپر لپکیں گے۔ باجی ایسی خوش آئند پیشین گوئی پر دل ہی دل میں کھل اٹھتی۔ پھر ایک دن جب زاہد بھائی شاہدہ باجی کو پڑھا رہے تھے، فرشو بھیا فلیٹ لگائے ہاتھ میں ایک سوٹ کیس تھامے اچانک در آئے۔ وہ کہیں اور جاتے ہوئے چند دن یہاں قیام کرنے کے ارادے سے اتر گئے تھے۔ زاہد بھائی کو پڑھاتا دیکھ کر ان کی بلند پیشانی پر بل پڑ گئے اور ناک کے نتنے پھڑکنے لگے۔ یہ سٹائل انہوں نے بڑی ریاضت کے بعد سیکھا تھا کہ جب ناراض ہوں تو ان کے کڑے تیور دیکھ کر دنیا سہم جائے، مگر شاہدہ باجی ان کے اس واضح غصے کو صاف نظر انداز کر کے ان کا تعارف کروانے لگیں۔ وہیں بعد میں تعارف فرشو بھیا نے زاہد بھائی کو نتھے پھلائے پھلائے چند جلی کٹی زومانی فکروں میں خاص مسلم سوشل پکچر کے انداز میں سنائی۔ زاہد بھائی نہایت خندہ پیشانی سے صرف اتنا کہا، اب آپ کے مہمان آ گئے ہیں، آپ ان کی خاطر تواضع کریں، اور لمبے لمبے ڈگ بھرتے چلے گئے۔ ان کے جانے کے بعد فرشو بھیا نے اپنی یک طرفہ آفیشل منگیتر کو بھی چند زومانی فکروں میں جلی کٹی سنانے کی ٹھانی۔ یک طرفہ یوں کہ ادھر سے پیغام آ گیا تھا، ادھر سے جواب نہیں گیا تھا۔ شاہدہ باجی نے ان کے جلے کٹے جملوں کے جواب کچھ اس انداز سے دیے کہ انہیں خاموش ہوتے ہی بن پڑی۔ وہ اپنی ناک کے نتنے پھڑ پھڑاتے ہوئے تیور لیے اندر چلے گئے۔ دوسرے دن زاہد بھائی نہیں آئے اور تائی اماں نے مصلحتاً انہیں نہیں بلوایا، مگر جب پڑھائی کا وقت ہوا تو شاہدہ باجی نے نوکر بھیج کر انہیں بلوا بھیجا اور ہمیشہ کی طرح کتابیں اٹھا ان سے پڑھنے جا بیٹھیں۔ ابھی ان کی پڑھائی ختم بھی نہ ہوئی تھی کہ جمیلہ بی نے آ کر اطلاع دی، فرشو بھیا جا رہے ہیں، آ کر سلام تو کر جاؤ۔ ابھی سے؟ مگر وہ تو کئی دن ٹھہرنے کا کہہ رہے تھے۔ پتہ نہیں، تیار ہوئے کھڑے ہیں اور کہتے ہیں اس گاڑی سے جا رہا ہوں۔ شاہدہ باجی گئیں اور بولیں، ارے آپ ابھی سے جا رہے ہیں؟ آج تو بڑی مشکل سے ابا نے ہمیں آپ کے ساتھ پکچر دیکھنے کی اجازت دی ہے۔ اچھا تو نہ جاؤں؟ وہ بڑے انداز سے گردن موڑ کر بولے۔ آپ کی مرضی، شاہدہ باجی نے ہنستے ہوئے کہا، مگر آپ کو معلوم ہے کہ ہم لوگوں کو پکچر دیکھنے کی اجازت عید بقر عید کو ملتی ہے۔ اچھا نہیں جاتے۔ انہوں نے اپنا فلیٹ اتار کر پھینک دیا اور سوٹ کیس کسی بچے کو تھما دیا اور شاہدہ باجی پھر اپنی پڑھائی کا وقت پورا کرنے زاہد بھائی کے پاس جا بیٹھی۔ انہی دنوں جب ان کے چچا زاد بھائی علی گڑھ جاتے ہوئے ایک دن کے لیے یہاں ٹھہرے اور انہیں معلوم ہوا کہ فرشو بھیا بھی یہاں آئے ہوئے تھے تو وہ کرید کر بچوں سے پوچھتے رہے کہ ان کے سامنے کیا پروگرام ہے۔ خصوصاً شاہدہ باجی کیا کرتی رہیں۔ جب انہوں نے تاش کھیلنے کے لیے شاہدہ باجی کو بلایا تو انہوں نے لے کے سارے کنبے کو اکٹھا کر لیا، بلکہ زاہد بھائی کو بھی بلوا بھیجا۔ پھر وہ دھما چوکڑی مچی کہ علیگی بھائی آنکھوں میں اپنا التجا آمیز پیغام دینا بھی بھول گئے اور ایک دن رہ کر پھر آنے کا وعدہ کر کے رخصت ہوئے۔ تو جب پروانے ان شمعوں پر یوں مر گر رہے تھے، وہ سوچتی تھی کہ کوئی اس کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی تو نہیں دیکھتا کہ وہ ہے بھی نہیں۔ جب مہمان چلے جاتے اور بھیڑ چھٹ جاتی تو پھر اس کو تھوڑی سی جگہ لوگوں کی نظروں میں مل جاتی، لیکن اب وہ سمجھنے لگی تھی کہ یہ بھی دوسروں کی جوتیوں کا طفیل تھا۔ ولی عہد بھیا صرف باجی کی خاطر اس کی بات مانتے تھے، صرف شاہدہ باجی تھیں جو اس کو سچ مچ پیار کرتی تھیں، مگر اس کو بیاہ کے نام پر چھیڑتی تھیں، کبھی اس کی ہنسی کی نقل اتارتی تھیں، اس کو نئی فراقیں سی کر دیتی تھیں اور طرح طرح سے اس کے بال بنایا کرتی تھیں، مگر انہیں فرصت ہی کم ملتی تھی اور پھر وہ تو کم و بیش سب کو ہی پیار کرتی تھیں۔ اب جوں امتحان نزدیک آ رہے تھے، پڑھائی کا زور بندھ رہا تھا، سب سے زیادہ شاہدہ باجی ہی پڑھتی تھی۔ ان کا کمرہ الگ تھلگ تھا اور بعض اوقات رات بھر اس کمرے کی بتی جلتی تھی۔ دن میں بھی وہ اکثر کمرے میں بند رہتی، لیکن جب نکلتی تو ان کا چہرہ ہمیشہ پھول کی طرح کھلا ہوتا۔ جتنی دیر وہ باہر رہتی اپنی پڑھائی یا امتحان کے بارے میں ایک بات بھی نہ کرتی، بلکہ دوسروں کو چھیڑ کر کھلکھلاتی رہتی، اور سب بھی اپنی اپنی جماعت اور حیثیت کے مطابق پڑھائی میں مشغول تھے۔ پڑھائی کی یہ گرما گرمی تھی کہ اچانک تائی اماں کے والد کا انتقال کا تار ملا۔ اب جتنا تائی اماں کے والد کے انتقال پر جانا ضروری تھا، اتنا ہی امتحان نزدیک ہونے کے سبب بچوں کا نہ جانا ضروری تھا۔ چنانچہ تائی ابا نے چھٹی لی اور تائی اماں برقع اوڑھ کر ساتھ ہو لی۔ گھر کے اور کسی کام میں ذرا برابر فرق نہیں آیا۔
جاتے جاتے تائی اماں نے اور ماؤں کی طرح ہدایتوں اور نصیحتوں کے پلندے نہیں دیے، اور تایا ابا نے صرف روز 40 چکر صحن کے لگانے، مچھلی کا تیل پینے اور گہرے سانس لینے کی ہدایت کی، اور کام اسی ڈھرے پر ہوتا رہا۔ وہی ان سب کو تیار ہو کر جلدی جلدی ناشتہ کر اپنی اپنی درسگاہوں کو جانا، وہی سنجیدہ پا کر ماما کا ہاتھ بٹانا، وہی مغلانی کا آ کر 70 گھروں کے قصے سر پر برقع ڈالے ڈالے سنانا، اور کام بتانے پر کل ضرور آنے کا وعدہ کر کے دوسرا گھر جھانکنا، وہی ساری لڑکیوں کا ایک چھپکلی دے کر تری بری ہونا اور ہائے باویلا مچانا، اور ولی عہد بھائی کا چپل سے چٹاخ سے مار کر اس کی بل کھاتی دم کو کاغذ کے پرزے پر اٹھا کر لڑکیوں کے پیچھے بھاگنا، لڑکیوں کا غراروں میں الجھ الجھ کر گرنا بگڑنا، قسمہ قسمی، اور آخر کار چھپکلی کو انار کی کیاریوں میں گاڑ کر دسپنے کو چولہے میں رکھ دینا، وہی زاہد بھائی اور ماٹ صاحب سے پڑھنا، وہی بلیک آؤٹ اور وہی کرفیو آرڈر۔ البتہ اتنے دنوں میں نہ کسی نے صحن کا ایک چکر لگایا، نہ مچھلی کے تیل کا چمچہ چکھا، اور نہ گہرے لمبے سانس لینے کی تکلیف گوارا کی۔ بہت ہوا تو شام کو ذرا کی ذرا بیڈمنٹن کے الٹے سیدھے ہاتھ مار لیے۔ جب سنجیدہ پا سے کھیلنے کو کہا جاتا تو وہ بڑبڑاتی ہوئی سیدھی ماما کے پاس جا کر پیڑھی پر بیٹھ جاتی اور ہاتھ تاپنا شروع کر دیتی، اور پھر ارشاد کر کے کہ ابھی تو گرمیاں ہیں ہاتھ کھینچ لیتی اور کوئلے سے زمین پر لکیریں بنانے لگتی، گویا اپنی تقدیر کی ٹیڑھی میڑھی لکیروں کی اصلاح کر رہی ہوں۔ ایک صبح شائدہ باجی ہمیشہ کی طرح مسکراتی ہوئی نہ آئیں۔ باجی نے جا کر دیکھا کہ ان کے سر میں سخت درد ہے۔ اسپرو گرم چائے کے ساتھ دی گئی اور سونے کی تلقین کی گئی، مگر جب وہ سو کر اٹھیں تو درد پہلے سے زیادہ تھا۔ فیملی ڈاکٹر گوپال سنگھ جو تایا ابا کے دوست تھے آئے اور دوائیں دی گئیں۔ سر میں تیل کی مالش کی جاتی رہی، مگر درد بڑھتا ہی رہا۔ تایا ابا کو ان کی بیماری کا تار دے دیا گیا۔ جس وقت تایا ابا اور تائی اماں پہنچیں اس وقت یہ حالت تھی کہ وہ بے چین ہو کر اپنی ٹانگیں اور ہاتھ پٹیوں پر مارتی تھیں۔ بال تیل لگا لگا کر چٹا دھاری فقیروں کی طرح الجھ گئے تھے۔ ان کو دیکھ کر انہوں نے مسکرانے کی کوشش کی، مگر دوسرے ہی لمحے مسکراہٹ کی جگہ کرب نے لے لی اور وہ ہائے ہائے میں سب کچھ بھول گئی۔ کئی دن ہو گئے، کئی ڈاکٹر آئے، مگر نہ ان کے علاج سے فاقہ ہوا اور نہ ہی مرض ان کی سمجھ میں آیا۔ ریڑھ کی ہڈی سے پانی نکالا گیا، جس کی تکلیف سے وہ بیمار بھینس کی طرح ڈکراتی رہیں۔ تکلیف بڑھتی رہی، مرض سمجھ میں نہ آتا تھا، صرف تجربے ہو رہے تھے اور مرض کی شدت میں اضافہ ہو رہا تھا۔ باجی تھیں جو 24 گھنٹے ان کے کمرے میں رہتی اور تیمارداری کرتی تھیں۔ تائی اماں اور دوسری بہنوں کو رونے اور دعا مانگنے کے سوا اور کوئی کام نہ تھا۔ بچے سہمے سہمے پھرتے رہتے تھے۔ ایک دن جو وہ سو کر اٹھے تو دیکھا گھر میں خاموش سراسیمگی کا عالم ہے۔ بڑی بہنیں دور کونے میں کھڑی شائدہ باجی کے کمرے کی طرف دیکھ رہی ہیں۔ سنجیدہ پا اور تائی اماں آنچل پھیلائے دعا مانگ رہی ہیں اور آنسوؤں کی دھار گنگا جمنا کی طرح بہہ رہی ہے۔ انہیں بتایا گیا کہ شائدہ باجی کو آکسیجن دی جا رہی ہے اور اب وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ذرا دیر بعد تایا ابا کمرے سے نکلے۔ ان کا چہرہ دھلے لٹھے کی طرح سفید تھا۔ انہوں نے بڑے صبر سے دانت بھینچے بھینچے کہا، جاؤ بھائی جاؤ، شائدہ تمہیں بلا رہی ہے۔ لڑکیاں تیزی سے ادھر لپکیں۔ بچے ٹھٹک گئے تھے۔ تایا ابا نے انہیں بھی اندر جانے کا اشارہ کیا اور پھر تائی اماں کو سہارا دے کر لائے۔ پیچھے پیچھے لڑکھڑاتے ہوئے سارے بھائی بھی تھے۔ اب پورا گھر شائدہ باجی کے پلنگ کے چاروں طرف کھڑا تھا۔ مغلانی ان کے سرہانے بیٹھی یاسین پڑھ رہی تھی۔ شائدہ باجی نے اپنی سرخ انگارہ آنکھوں سے ایک نظر سب کو دیکھا، مسکرانے کی کوشش کی اور آنکھیں موند لیں۔ مغلانی نے انا للہ پڑھی اور چادر اوپر تک کھینچ دی۔ سب دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ لڑکیاں ایک دوسرے سے لپٹ گئیں، لڑکے ستونوں سے لگ کر کھڑے ہو گئے، بچے بے تحاشا بلک بلک کر رونے لگے اور تائی اماں سینہ کوٹنے لگی۔ وہ ابھی تک شائدہ باجی کے کمرے میں کھڑی سب کو حیرت سے دیکھ رہی تھی۔ آنسو اس کے گالوں پر بھی بہہ رہے تھے۔ اس نے دیکھا کہ تایا ابا دعا کے انداز میں ہاتھ پھیلائے کھڑے ہیں اور کہہ رہے ہیں، مولا تو تنکے میں جان ڈال دیتا ہے، میری بچی کو زندہ کر دے۔ ان کی آنکھیں خشک تھیں اور معلوم ہوتا تھا انہیں اپنی دعا کے قبول ہو جانے کا یقین نہیں تو گمان ضرور ہے۔ بی مغلانی نے دوپٹہ آگے کھینچ کر کہا، بس بھائی صاحب اب کچھ نہیں رہا، دعا کا وقت بھی گزر چکا، اب مغفرت کی دعا کیجیے۔ دفتن تایا ابا چونکے جیسے وہ ابھی سوتے سے اٹھے ہوں۔ آنکھیں پھاڑ کر سفید چادر کی طرف دیکھا۔ آنسو ان کی سفید داڑھی کو بھگونے لگے اور وہ سیدھے اپنی بیٹھک میں نکلے چلے گئے۔ مرنے والے مرتے ہیں اور دوسروں کو پوری طرح اپنے غم کے حوالے بھی نہیں کر جاتے۔ ان کو فوراً ہی عزیزوں کو اطلاع دینے اور مرنے والے کو کفنانے دفنانے کی فکر لگ جاتی ہے۔ چنانچہ یہاں بھی ڈھیر سے تار دے دیے گئے، کچھ خطوط لکھے گئے اور پھر ایک پوری لاری کا انتظام کیا گیا جس میں شائدہ باجی کی نعش اپنے وطن پہنچا کر خاندانی قبرستان میں دفن کی جائے۔ سب کی پڑھائیاں دھری کی دھری رہ گئیں اور لمبی سی بس میں اپنی عزیز نعش کو سفید کفن میں لپیٹے سب وطن عزیز کی طرف روانہ ہو گئے۔ درمیان میں چارپائی پر نعش دھری تھی اور دونوں طرف سیٹوں پر سب بیٹھے تھے۔
جھٹکا لگنے سے جب کبھی ناش کا سر یا ہاتھ ہلتا تو صبا کو یوں لگتا جیسے ابھی شادہ باجی مسکراتی ہوئی اٹھ بیٹھیں گی، اپنی مخصوص زوردار کہکا لگا کر کفن پھاڑ کر سب کو گلے لگائیں گی۔ یہ بھی اچھا مذاق رہا ہے نا؟ وہ اسی امید میں کئی منٹ تک ہلتی ہوئی سرد ناش پر نظریں جمائے رکھتی، لیکن شاہدہ باجی جو ہر وقت مسکراتی، ہنستی اور کھلکھلاتی رہتی تھیں، اسی طرح لمبی لیٹی رہیں، یہاں تک کہ پتلی سڑکوں اور گڑھوں سے بنی ہوئی گلیوں میں سے گزرتی ہوئی بس ان کے محلے میں پہنچ کر ان کے گھر کے سامنے رک گئی۔ ایک مرتبہ پھر ٹھہرا ہوا رونے کا طوفان اٹھا، نعش اتار کر اپنے آبائی مکان کے صحن میں رکھ دی گئی، اور دور و نزدیک کے عزیز جو اس جوان موت کی خبر سن کر بے تحاشا لبکے چلے آئے تھے، سب شاہدہ باجی کی نیک دلی اور ذہانت کی تعریف کر رہے تھے۔ شام تک آس پاس کے شہروں کے عزیز بھی آ پہنچے، رات کی گھاڑی سے فرشو بھیا اور علیگی بھائی بھی آ گئے۔ اس وقت اسے شاہدہ باجی کے وہ ترکی ٹوپی والے ماسٹر صاحب یاد آئے، جو اپنی اسی بیٹھک میں جہاں شاہدہ باجی کو پڑھایا کرتے تھے اکیلے بیٹھے زارو قطار رو رہے تھے۔ تو سب شاہدہ باجی سے اتنی محبت کرتے تھے، انہوں نے اسے اپنے پیار میں کس طرح پرانے دقیانوسی خیالات کے عزیزوں مغلانی اور ماما، ترکی ٹوپی والے اور بامن ماٹ صاحب کو، اور نئی جگمگاتے سوٹ پہنے اور انگریزی بولنے والے رشتے کے بھائیوں کو لپیٹ رکھا تھا، اسے حیرت تھی۔ شاہدہ باجی کی اس باغ و بہار شخصیت کو دیکھ کر اس نے کئی مرتبہ سوچا تھا کہ وہ بھی ان کے نقش قدم پر چلنے کی کوشش کرے گی، مگر وہ اسے کسی منزل کا پتہ دیے بغیر خود چپ چاپ آگے بڑھ گئی تھی۔ معزز سامعین، جو ریکارڈنگ آپ نے ابھی سماعت فرمائی، اسے نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی جانب سے پیش کیا گیا ہے۔ ہمارے یوٹیوب چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجیے۔ اپنی قیمتی تجاویز اور آراء کے اظہار کے لیے ہمارے کمنٹ سیکشن کا استعمال کیجیے۔ اگر آپ بھی رضاکارانہ طور پر ہمارے اس مشن کا حصہ بننا چاہیں تو ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک کے ذریعے ہمارے واٹس ایپ گروپ کو جوائن کیجیے۔ شکریہ۔